دو ہفتے پہلے ہم انسانی زندگی میں تبدیلی کی اہمیت پر خدا کا کلام سن رہے تھے۔ ہم نے جانا کہ آج کی دنیا میں آج کا انسان اپنی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں تبدیلی کا خواہاں ہے۔ ایک پکار ہے، ایک آواز ہے جو انسانوں کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ وہ بہت سارے معاملات میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ تاریخی اعتبار پر دیکھا جائے تو انقلاب ایک بڑی حقیقت رہی ہے انسانی تاریخ میں۔ حکومتوں کو بدلنا، آج کی دنیا میں حکومتوں کو بدلنا، دوسرے انسانوں کو بدلنا۔ میں نے ذکر کیا ازدواجی زندگی کا۔ ازدواجی زندگی میں ایک فریق دوسرے فریق کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو تبدیل کرنے کے درپے ہے، اور ایک بے بسی انسانی زندگی میں ہم تجربہ کرتے ہیں، اور اس کا احوال ہمیں یرمیہ نبی کے صحیفے کے 13ویں باب کی 23ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں یہ رقم ہے کہ اگر حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اور پھر رومیوں کے خط کے 7ویں باب کی 14ویں سے 25ویں آیت تک بزرگ پولس رسول کا بیان یا گواہی پڑھی جائے تو وہاں پر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ میرے سے ہو جاتی ہے، نیک کام مجھ سے بند نہیں پڑتے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، کون مجھے اس گناہ کے بدن سے چھڑائے گا۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم سیاسی دنیا میں دیکھیں تو سیاسی دنیا میں بھی ایک بڑی تبدیلی کی بین الاقوامی طور پر ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اس کی پکار آج کے سوشل میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خاندانی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، جوڑے ہوں، ان میں بھی کئی انسانوں کے رویوں کو، طرز زندگی کے تبدیل نہ ہونے کے سبب سے بہت سے بگاڑ اور بہت سے مسائل ہیں جن کا انسانوں کو آج کی دنیا میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عام انسان جسے ہم گناہ گار کہہ سکتے ہیں، غیر نجات یافتہ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی گناہ کے ساتھ لڑتا ہے، اور وہ گناہ کا مقابلہ کرنے میں کمزور پایا جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم جنہیں روح کے پہلے پھل ملے، نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ ہمیں ملا، ہمیں راست بازی کا خلط پہنایا گیا، لیکن اس برے جہان میں رہتے ہوئے ہم بھی گناہ کے ساتھ لڑتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم شکست کھا جاتے ہیں، کمزور پائے جاتے ہیں، اور گناہ ایک بڑے پہلوان کی طرح ہمیں چت کر دیتا ہے، ہمیں ہرا دیتا ہے، ہمیں وہ شکست کھا جاتا ہے۔ تو ہم نے سیکھا کہ کس طور سے صرف خدا کی ذات ہے، جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب کے 21 باب کی 5ویں آیت سے ہم نے تلاوت کی کہ دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حالات کو نیا بنانا یہ اس پا خدا کا کام ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے انسان جو ضد پر یا ڈٹائی پر یا اپنی تل چھٹ پر جمے ہوں، نہ اپنی عادات کو بدلنے کے لیے تیار ہو، نہ رویوں کو، نہ سوچ کو بدلنے کے لیے تیار ہو، نہ لائف سٹائل کو بدلنے کے لیے تیار ہوں، ان سب کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ صرف خدا ہی ہے جو بدل سکتا ہے، جس کے بارے میں سادہ الفاظ میں خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈالی جب تک انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ پیوستہ ہے تبھی وہ ہری بھری رہ سکتی ہے، زندہ رہ سکتی ہے، پھل لا سکتی ہے، اور اس کا پھل قائم رہ سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں تیرے سوا، کہنا آسان ہے،
لیکن روح کی گہرائیوں میں ان سچائیوں کو سمجھنا اور اپنی عملی زندگی میں اس کا اظہار کرنا کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی کیا ہے؟ بے ثبات ہے۔ وہ کتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرے، کتنا بھی اچھا بننے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارے، خدا کی الہی مدد، خدا کی الہی مداخلت، خدا کی حمایت اور خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر ایسا کرنا مشکل ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، اچھا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مختلف ادیان کا مطالعہ کیا کریں کہ دنیا میں لوگ کیا کچھ مانتے ہیں، مختلف مذاہب کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے مذہب کے بانی یا ماننے والوں سے کیا توقع کی جاتی ہے۔ لیکن اختصار کے ساتھ میں یہی کہوں گا، آپ کسی دین کا، کسی مذہب کا مطالعہ کر لیجئے، سب سے زیادہ مشکل زندگی مسیحی زندگی ہے۔ یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ صلیب اٹھا کر چلنے کا راستہ ہے، یہ تنگ دروازے میں سے داخل ہونے کا راستہ ہے، یہ سکڑے راستے پر چلنے والا راستہ ہے جس پر پہلے ہمارے پیش رو خداوند یسوع مسیح نے چل کر دکھایا، اس کے بعد بزرگ پولس رسول انہوں نے چل کر دکھایا، اور پھر اس وقت کی کلیسیا کو جسے ہم ابتدائی کلیسیا کہتے ہیں، اور آج کی جو عہد حاضرہ کی کلیسیا ہے، ہم سب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا معیار ہے۔ پاکیزگی کا معیار دیکھیں تو اور کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، محبت کا دیکھیے، حلیمی کا دیکھیے، فروتنی کا دیکھیے، خود انکاری کا دیکھیے، قربانی کا دیکھیے، جو معیار خداوند یسوع مسیح نے ٹھہرا دیا ہے یا سیٹ کر دیا ہے، آپ کو کسی مذہب میں وہ نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر مسیحیت کی کئی باتیں ہم صرف سمجھنے کی خاطر کر سکتے ہیں، اگر مسیح نے یہ کہا کہ جو کوئی شخص کسی عورت پر بری نگاہ کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا، تو آپ خدا کے ذہن میں جو پاکیزگی کا معیار ہے، یہاں سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر انسانی ریلیشن شپ میں کہا گیا کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا، جس حال کے ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں لوگوں کو، اگر کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا تو وہ بھی عدالت کی سزا پائے گا، اس کو بھی سزا ملے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ ہیومن ریلیشن شپ ہو یا پرسنل کریکٹر یا کردار ہو، تو دونوں صورتوں میں مسیحی زندگی مشکل زندگی ہے۔ دشمنوں کے لیے دعا کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تو مشکل یہ زندگی ہے، اس کے بڑے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا یا اس معیار پر پورا اترنا خدا کی مدد کے بغیر، کم از کم میرے سمجھ کے مطابق تو یہ ہے ہی ناممکن ہے۔ خدا ہی ہے جو اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہ پر لے چلتا ہے، خدا ہی ہے جو کچھ خود نہیں کر سکتے وہ کرنے کے لائق ہمیں بناتا ہے، یا وہ ہمت اور طاقت دیتا ہے، جسے بائبل میں خدا کا فضل کہا گیا ہے کہ خدا کے فضل سے جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہی بات بزرگ پولس رسول کو کہی گئی تھی کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو خدا کی مدد کے محتاج ہونا، اس کی ضرورت کو محسوس کرنا، اور پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے الہی مدد کا طالب ہونا، مانگتے رہنا، اپنی بے بسی، اپنی کم مائگی کا خدا کے حضور اعتراف کرنا، اور اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر اسی طرح سے ڈال دینا جس طرح ایک لکڑی کا بے جان گٹھا، لکڑی کا ایک بے جان ٹکڑا یا لٹھا اگر سمندر میں پھینک دیا جائے تو وہ اپنی مرضی سے کسی طرف بھی وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ وہ لہریں اسے گہرے سمندر میں دھکیل کر لے جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ لہریں اسے کنارے پر، ساحل پر لا کر اگل دیں تو تب بھی وہ لہروں کا محتاج ہے،
اس کا سب کچھ جو ہے وہ دو پر لگا ہوا ہے. سو خدا کی مرضی بھی ایک سمندر کی طرح ہے. خدا کی الہی رضا ایک سمندر کی طرح ہے. اور جو لوگ خدا کی حاکمیت کو، اس کی حاکمیت کو میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہ انسان کی ضرورت ہے. پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ کس طرح سے 7 ایسی باتیں ہیں جس میں انسان کو بدلنے کی ضرورت ہے، جنہیں سرفہرست اپنی سوچ کو، ذہنی خیالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، مزاج، رویے، برتاؤ کو بدلنے کی ضرورت ہے، لائف سٹائل کو غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو، طرز زندگی بدلنا. کبھی کبھی کسی کا طرز زندگی ہی دوسرے شخص کے لیے یا پورے خاندان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے. اب لائف سٹائل انسان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ دوسرے کو بدلنے کی کوشش میں بھلے اسے توڑ دے، وہ اس کو بدلنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہے. 5ویں بات میں نے بتائی کہ ہمیں اپنی عادات کو، کیونکہ میری بری عادات کی وجہ سے دوسرے کو برداشت کرنی پڑے گی. خدا نے کہا میں 40 سال تک تمہاری عادتوں کی بیابان میں کیا کرتا رہا؟ برداشت کرتا رہا. تو برداشت کرنا مشکل کام ہے. اگر کسی کی عادت کسی کو تکلیف دیتی ہے اور وہ اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے تو کب تک وہ کرے گی یا کب تک وہ کرے گا؟ تو اس لیے عادات کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. پھر صحبت کو، کمپنی کو، ایسوسیشن کو ہم کس بناتا ہے. پچھلی دفعہ جب میں نے کلام سنایا 1-2 حوالہ جات آیات درست تھیں، ان کے ریفرنس غلط ہو گئے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. آج ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ خدا جو یہ کہتا ہے کہ دیکھ، یعنی میری طرف دیکھ، میرے کام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. تو پھر ہمیں خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت کم ہم اپنی شخصی گواہیاں چرچ میں دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شاید ایسی باتیں کر سکیں. کئی باتیں پبلکلی نہیں کی جاتی ہیں اور کئی کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اس کلیسیا میں بتیرے ایسے ہوں گے جو کم از کم خدا کے گواہ بن سکتے ہیں، یہ بتا کر کہ میں فلاں بات کے لیے دعا کر رہی تھی، میں فلاں بات کے لیے میں نے خدا پہ چھوڑ دیا اپنا مقدمہ، میں نے خدا کے حضور فریاد کی اور اس کے نتیجے میں خدا نے کسی شخص کو تبدیل کیا، یا میرے حالات کو تبدیل کیا، یا میرے باس کے مزاج کو میرے لیے تبدیل کیا، یا برادری میں کسی، یا پڑوس میں کسی نہ کسی جگہ. خدا جو اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑتا ہے، وہ ہمارے اندر گواہی رکھتا ہے تاکہ ہم اس کلام کی سچائی کی تصدیق کر سکیں، ہم اس کے گواہ بن سکیں کہ وہ خدا جس نے کہا دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں، میری زندگی میں یہ چیزیں نئی بنی ہیں. وہ ایک ہو سکتی ہے، ایک سے زائد ہو سکتی ہیں، لیکن ہو نہیں سکتا کہ خدا نے کلام فرمایا ہو اور کسی بھی زندگی میں وہ کلام پورا نہ ہوا ہو. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدا جو کچھ اپنے منہ سے فرماتا ہے، ایک تو وہ اپنے منہ کی بات کو نہیں بدلتا ہے، دوسرا وہ ذمہ دار ہے، وہ خالق ہے، وہ بڑوں کا بڑا ہے، وہ اپنے کلام کو، اپنے وعدے کو، اپنے دعوے کو وہ پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ سب کچھ بدلتا ہے. سیموئیل کی پہلی کتاب کے 10ویں باب کی 6 آیت میں جب ساؤل جو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے کے لیے، قیس کا بیٹا ساؤل اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے کے لیے وہ گیا ہوا تھا، تو اس کی ملاقات خدا کے الہی انتظام کے مطابق بزرگ سیموئیل نبی سے ہو جاتی ہے. اور خداوند خدا نے سیموئیل نبی سے فرمایا کہ دیکھ ایک شخص کو میں تیرے پاس بھیج رہا ہوں، جب وہ تیرے پاس آئے تو اس پہ سر پر تیل ڈال کر اس کو مسح کر دینا، وہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنے گا. ایسا ہی ہوا، اور جب اس نے اس کے سر پر تیل ڈالا، ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کے اس طور سے بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں. ہمارے اوپر وہ خدا کی آگ نہیں ہے، ہمارے اوپر وہ خدا کا مسح نہیں ہے جو زور سے ساؤل پر نازل ہوا اور وہ بدل کر اور ہی طرح کا آدمی ہو گیا.
خدا کا شکر ہو کلیسیا میں ہر اس شخص کے لیے، خدا کا شکر ہو کلیسیا میں ہر اس شخص کے لیے جس کے بارے میں غیر بھی گواہی دیں کہ یہ شخص پہلے جیسا نہیں ہے، یہ خاتون، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ بیٹا، یہ بیٹی پہلے جیسا نہیں ہے۔ وہ شخص مبارک ہے جس کے بارے میں کوئی شخص یہ گواہی دے ہم نے اس کی پہلی زندگی بھی دیکھی، ہم نے اس کا ماضی بھی دیکھا، جب سے اس نے توبہ کی، جب سے اس نے بپتسمہ لیا، جب سے اس نے حل پر ہاتھ رکھا، مسیح کی پیروی کرنی شروع کر دی، اس وقت سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ شخص ہماری نگاہ میں ہے، یہ ایسا خط ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، ہم اس میں تبدیلی دیکھتے ہیں، ہم اس میں تبدیلی دیکھتے ہیں۔ تو پھر وہ خدا جس نے کہا دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں، وہ سب سے پہلے انسان کو نیا بناتا ہے، چیزوں کو بعد میں بناتا ہے۔ انسان خدا کی نگاہ میں قیمتی ہے، وہ اس کی صورت اور شبیہ پر ہے، اسے وہ تیار کر کے آسمان پر لے کر جائے گا۔ اس کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ تو لہٰذا خدا اپنے بچوں کو بدلتا ہے۔ اب کئی دن روزے رکھتے تھے، وہ خدا کی حضوری سے باہر نہیں نکلتے جب تک کہ انہیں خدا اپنے پاک روح سے لبالب نہ بھر دے۔ خدا کا روح سب کو دیکھتا ہے، مانگنے سے پیشتر جانتا ہے ہم کس کام کے لیے آئے ہیں، ہم کس محتاجی کو لے کر آئے، ہم کس ضرورت کو لے کر آئے، ہم کس دکھ کو لے کر آئے، ہم کس بوجھ کو لے کر آئے ہیں۔ اگر خدا کی حضوری میں بھی لوگ آزاد نہیں ہوئیں گے تو پھر کہاں ہوں گے؟ تو لکھا کہ جب یہ نبیوں کی جماعت سے تیرا آمنا سامنا ہوگا تب خدا کی روح تجھ پر نازل ہوگی، تو ان کی نبیوں کی طرح نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ سمسون بھی عام انسان کی طرح عام انسان تھا۔ جب خدا کی پاک روح اس پر نازل ہوئی، ایک آدمی نے 1000 آدمی کو قتل کر دیا، ایک آدمی نے اتنا بڑا پھاٹک اٹھا دیا، اتنی طاقت آ گئی کہ دشمن فلسطین اس سے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ انسان ہے کہ کوئی دیوتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ روح القدس کے کام ہے، یہ قوت کا لباس ہے جس کے لیے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد 40 روز تک مسیح نے زندہ نظر آ کر اپنے حواریوں سے یہ کہا یروشلم سے باہر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں آسمان سے قوت کا لباس نہ مل جائے۔ عام آدمی جو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے، خدا کے پاک روح کے نزول کے بعد بدل کر اور آدمی بن گیا، اور اس کی تبدیل شدہ زندگی کو لوگوں نے دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا یہ ساؤل بھی نبیوں میں ہے؟ تو نبی نبوت کرتے ہیں، یہ بھی نبوت کر رہا ہے، کیونکہ خدا کی روح اس پر نازل ہوئی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں سامری عورت کا ذکر ہے۔ تو سامری عورت اپنے گناہ چھپا رہی تھی خداوند یسوع مسیح سے، لیکن جب اس نے مسیح سے زندگی کا پانی مانگا اور خداوند نے جڑ پر ہڑا رکھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اقرار کرے۔ اقرار گناہ کے زور کو توڑتا ہے، وہ بندنوں سے رہائی دیتا ہے، اور سچا اقرار۔ تو جب وہ اقرار کرنے سے اجتناب کر رہی تھی اور اوپر سے وہ جھوٹ بول رہی تھی، اور جا کر لوگوں کو بتانے لگی کہ اس شخص نے میرے چھپے ہوئے سارے کام، میری پوشیدہ زندگی اس نے میرے سامنے ظاہر کر دی ہے۔ مسیح جو خرستس کہلاتا ہے، جس کا ہم لوگ انتظار لیکن تھا وہ رشوت خور، تھا وہ پیسے کو پوجنے والا، بت پرست، زر کی دوستی اس کے اندر تھی، حرام کی کمائی سے دولت مند ہوا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں گئے، انہوں نے خدا کی راہ، خدا کی الہی رضا، راہ نجات، اس کی ضرورت، اس کے گناہوں کی نشاندہی کی، تو تبدیلی آئی۔ تبدیلی یوں آئی، اس نے کہا اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں،
اور اگر کسی کا ناحق اور خدا کے پاک روح کی قدرت اور کلام کے وسیلے سے جو بدلنے کا تجربہ ہے وہ اس کی زندگی میں نہیں تھا، اور خداوند یسوع مسیح کی ملاقات کے بعد وہ ایک نیا انسان بن گیا ہے۔ معاشرے نے اس کو دیکھا ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ فراڈ کرتا تھا یا ان سے ناحق پیسے بٹور لیتا تھا، اب وہ بتاتا پھرتا ہے کہ نہیں، اب میں پہلے جیسا زکائی نہیں رہا ہوں۔ اگر لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا تجھے، بتاتا ہوگا یسوع ناصری نے، جب سے وہ مجھے ملا ہے، جب سے اس نے خدا کی راہ مجھے بتائی ہے، جب کہ اس کلمے کے منہ سے کلمہ نکلا ہے اور میری روح بدن میں داخل ہو گیا ہے، رشوت لینی چھوڑ دیا میں نے، کسی کا حق مارنا چھوڑ دیا میں نے، روپے پیسے کی پوجا کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں مقدم جاننا، اہم حیثیت دینا اب میں نے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے آسمان کی بادشاہی جو کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے، مجھے وہ خزانہ مل گیا ہے۔ میں نے مسیح میں ایک انمول موتی تلاش کر لیا ہے۔ ہر شخص، ہر متلاشی ایک سوداگر کی مانند ہے۔ دیکھا، آسمان کی بادشاہی سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ ہر متلاشی حق اس سوداگر کی مانند ہے۔ جب اس کو ایک بیش قیمت موتی مل گیا تو اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر وہ بیش قیمت موتی لے لیا۔ اس کے بعد اس کو اور موتیوں کی تلاش کی حاجت نہ رہی۔ خدا ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے۔ بہت سارے سائے جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور وہ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے، اسودہ نہیں کر سکتے، سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سارے چشمے خدا میں ہیں۔ ہر طرح کی تسلی، اطمینان، خوشی، عزت، دولت، شہرت، ضرورت کا پورا کیا جانا، یہ سب کچھ ہمارے خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ کرتا ہے۔ آگے ہم اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں جب جاتے ہیں تو ایک ایسا انسان جو ایک بڑا غیرت مند یہودی ہے اور اپنے مذہب کے سب سے پابند مذہب فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ فرقہ تھا فریسیوں کا فرقہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ مسیحیت ایک بدعتی فرقہ ہے، یہ یہودی مذہب کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ حکومت کے خلاف ہے، لہٰذا اس کا کلا کما کرنا، اس کو ختم کرنا ایک یہودی غیرت مند نوجوان کا فرض ہے۔ تو لہٰذا وہ اس فرض کو پورا کرنے کے لیے رواں دواں تھا۔ لیکن جب دمشق کی راہ پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی تو وہ یسوع جس نے مکاشفہ میں کہا، دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں، تو پھر ساؤل پولوس میں بدل گیا، مخالف مسیح کا مناد بن گیا، اس کا گواہ بن گیا، کلیسیا کو دکھ دینے والا، کلیسیا کی خاطر دکھ سہنے کے لائق بن گیا۔ یہ تبدیلی کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تبدیلی کس نے پیدا کی؟ یہ خداوند ہی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کرتا ہے جو تبدیل ہونا چاہتا ہے۔ جو تبدیل نہیں ہونا چاہتا، خدا اس کا غرور توڑنے کے لیے اپنی الہی رضا سے، یا اس کی جو ساورینٹی ہے، خدا جو اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اس کے باعث کسی کا غرور توڑ کے اور اس شخص کو بے بس کر دے کے بدلنے کے لیے، تو یہ تو خدا کی مرضی ہے۔ عام طور پر جو بدلنا چاہتا نہیں ہے، زبردستی خدا اس کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ جبکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ درجہ بدرجہ بدلتے جاؤ، تو یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں درجہ بدرجہ بدلتا جاؤں گا، درجہ بدرجہ بدلتے جاؤ۔ بدلنا ہم نے ہے، لیکن کیسے؟ خدا کی الہی مدد لے کر، کیونکہ اس کے بغیر بے بس ہے نا۔
اس کے بغیر ہماری طاقت جواب دے جاتی ہے. ہم اس حد تک جا نہیں سکتے جس حد تک ہمیں جانے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں ہم نے عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب میں سے ایک آیت پڑھی تھی عیسو کے بارے میں کہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا. اب یہ جو نیت کی تبدیلی ہے اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے میٹانویا. میٹانویا کا نئے عہد نامے میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے توبہ، توبہ کرنا. پھر سنیے، اگر آپ خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں عیسو کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، تو اس کا دوسرے جملے میں ترجمہ یا مطلب یہ ہے اس کو توبہ کرنے کا موقع نہ ملا. تو نیت کو تبدیل کرنے کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، توبہ کرے، توبہ کو سمجھے. عام طور پر توبہ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے پچھتانا، اپنے کیے پہ پچھتانا، افسوس کا اظہار کرنا، پشیمان ہونا ہے میں نے یہ کام کیوں کیا ہے یا میں نے اتنے گناہ کیوں کیے ہیں. عام طور پر ہماری وکیبلری میں، ہماری سمجھ میں توبہ کا یہی مطلب ہے اپنے گناہوں پر، اپنے کیے پر پچھتانا اور آگے ان گناہوں کو نہ کرنے کا خدا کے حضور اظہار اور اقرار کرنا. توبہ کا نہ صرف مطلب پچھتانا ہے، اس کا اصل جو معنی ہیں وہ ہے اپنی سوچ کو بدلنا. جیسے ہم پہلے سوچتے تھے، اپنی سوچ کو بدلنا اور پھر اپنے راستے کو بدلنا. ایک شخص اس راہ پر چل رہا ہے، وہ سوچ کر بول جاتا ہے، توبہ کا مطلب بولنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے. یہ تبدیلی ہے کہ اس یہاں سے پیدا ہوتی ہے، ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور انسان اپنا لائف سٹائل بدلنا چاہتا ہے. وہ اپنی عادات کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے رویے کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنی آؤٹ ورڈ اپیرنس کو، پہناوے کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ بری روایات کے سامنے چٹان بن جاتا ہے. وہ دنیا کو خوش نہیں کرتا کہ دنیا کیا کہے گی، اور وہ اپنے مزاج کو، اپنے وضع کو وہ بدلنے کے لیے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی دوستی کو، جسے صحبت کہتے ہیں، وہ اپنے پرانے دوستوں کو، بری صحبتوں کو چھوڑنے کے لیے، ان میں سے نکل آنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. تو توبہ کا جہاں مطلب ہے پچھتانا، جہاں توبہ کا مطلب ہے باز آنا، ترک کرنا، وہاں اس کا یہ مطلب بھی ہے مڑ جانا، جس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے. گریک میں تو وہ ورڈ میٹانویا نہیں ہے، وہ فرق لفظ ہے، اور وہ ہے ایپیسٹیف. اس لاہ عمل سے، اس منصوبہ سازی سے، برے منصوبے سے جو انسان باندھ لیتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، جب وہ اپنا مائنڈ چینج کر لیتا ہے، یہ ہے توبہ کرنا اور رجوع لانا. اسی لیے اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کی طرف سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئے. جب کوئی شخص سچی توبہ کرتا ہے، سمجھ کر توبہ کرتا ہے کہ توبہ دراصل ہوتی کیا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس میں نہ صرف پچھتاوا ہے، اس میں ترک کرنا بھی ہے.
امثال کی کتاب کے 28ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو کوئی اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی، جس کا مطلب ہے اس پر خدا کا فضل ہوگا۔ تو توبہ کرنے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار کر لینے، اپنی سوچ، اپنا انداز، اپنے رویے، اپنے ارادے اور اپنے وہ منصوبے جو خدا کے کلام سے متصادم ہیں، ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، ان سے باز آنے کا نام توبہ ہے۔ اب عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ توبہ کی کس کو ضرورت ہے؟ گنہگار کو، لیکن آج خدا اپنے روح کے وسیلے سے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جیسے ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اسی طرح سے توبہ کے بھی۔ ایک طرف تو وہ شخص جو گناہ میں لت پت ہے، یعنی گناہ گار ہے، ایک طرف تو اس کو توبہ کرنے کا سردیس تھا، فیلدلفیا تھا، لودیکیا وغیرہ تھا، یہ 7 کلیسیائیں تھیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 7 کلیسیاؤں میں صرف 2 کلیسیائیں ہیں جن کو توبہ کے لیے نہیں کہا گیا، 7 میں سے 5 کو کہا گیا توبہ کر۔ جہاں بھی آپ بائبل میں یہ لفظ پڑھیں، خصوصاً نئے عہد نامے میں توبہ کرو، تو اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے اپنی نیت بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے طور طریقے بدلو، اپنی خواہشات کو بدلو، اپنی غلط رسومات کو بدلو، اپنے عریاں پہناوے کو بدلو، باحیا لباس پہنو، بدلو اپنے آپ کو۔ جہاں توبہ لکھا ہے وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ اگر ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے سے شروع کریں تو یوحنا بپتسمہ دینے والے جو مسیح کے پیش رو تھے، اور انہوں نے جب منادی کرنا شروع کی، جس کا ذکر ہمیں متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 3 باب کی 2 آیت میں ملتا ہے، تو انہوں نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مرکز کی انجیل کے 1 باب کی 15 آیت میں بھی یوحنا استباغی کا بیان ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ پھر لوکا 3 باب کی 8ویں آیت میں یوحنا بپتسمہ دینے والے ہی فرماتے ہیں توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ انہی کا کہنا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ یہی وہ شخص ہیں جو گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتے رہے۔ تبدیل کرو اپنے آپ کو، سانپ کے بچوں، بدلو اپنے آپ کو۔ جب وہ کہتا ہے توبہ کرو تو اس کا مطلب ہے بدلو اپنے آپ کو، سوچ کو بدلو، نیت کو بدلو، مڑ جاؤ، باز آ جاؤ، پھر جاؤ، واپس آ جاؤ مصر بیٹے کی طرح، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز ہی کیا، مسیحی زندگی کی الف بے توبہ سے شروع ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب ابلیس سے آزمائے گئے اور انہوں نے باضابطہ اپنی خدمت کا آغاز کیا، اس کا ذکر ہم متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ جب وہ شیطان پر غالب آئے، فتح انہوں نے پائی، تو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو بدلو، اپنے طور طریقے بدلو، اپنے رویے بدلو، اپنے مزاج کو بدلنے یا خدا سے بدلوانے کے لیے تیار کرو اپنے آپ کو، اپنے برے منصوبے بدلو، بری صحبتیں چھوڑو، باز آؤ۔ یہ ہے مطلب توبہ کا۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک تمثیل کہی کہ کسی کے 2 بیٹے تھے، تو باپ نے پہلے بیٹے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب دیا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاتا۔
تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچا میں نے اپنے باپ کو ایسا جواب کیوں دیا، مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ لکھا کہ بعد میں وہ پیچھے پچھتا کر تو پاکستان میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ کیوں؟ جو اس نے جواب دیا تھا اس سے وہ ہٹ گیا، اس سے وہ پھر گیا۔ اس نے اپنا رویہ جو باپ کے بارے میں تھا کہ پاکستان میں اس کو کام کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا۔ بعد میں ریکنسیڈر کر کے، نظر ثانی کر کے، پھر سوچ کے تو اس نے کو محسوس ہوا کہ باپ کو ایسے تھوڑی جواب دینا چاہیے، انہوں نے مجھے کہا تھا تو مجھے جانا چاہیے تھا۔ تو لکھا ہے وہ پیچھے پچھتا کر تو گیا اور اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ یہ توبہ کے معنی خداوند یسوع مسیح اس تمثیل کے ذریعے سے اپنے سامعین کو سمجھا رہے تھے۔ اس کے بعد لوکا کی انجیل کے 15ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی یا خوشی ہوتی ہے۔ جو شخص روئے زمین پر کسی برے کام سے پھر جاتا ہے، مڑ جاتا ہے اور وہ باز آ جاتا ہے، وہ واپس لوٹ آتا ہے، تو آسمان پر خوشی ہے کہ یہ شخص ولنگ ہے، آمادہ ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے۔ اس لیے آسمان پر خوشی ہوتی ہے جس میں فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح سے سوال یہ پوچھا گیا، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 17 باب میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر میرا بھائی گناہ کرے تو میں کتنی دفعہ اس کو معاف کروں؟ تو خداوند نے اس سلسلے میں کہا، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اس کو ڈانٹ ڈپٹ اس کی کر، اس کے گناہ کی نشاندہی کر کے اس کو احساس دلا۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے کیا کر لے؟ معاف کر دے۔ اگر وہ باز آ جائے، وہ پھر جائے، وہ ہٹ جائے، اپنی روش سے باز آ جائے، تو پھر اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ پھر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 13ویں باب میں مسیح سے سوال کیا گیا کہ چند لوگ ایک ٹاور کے نیچے، ایک برج کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، دھڑم کر کے وہ گر گیا، 18 آدمی اس کے نیچے دب کر مر گئے، کیا یہ اور لوگوں کی بنسبت زیادہ گناہ گار تھے؟ 3 مرتبہ خداوند نے کہا اگر تم بھی توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح سے کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو توبہ نہ کرنا ہلاکت ہے۔ تبدیل ہونے کے لیے آمادہ نہ ہونا، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہونا، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اور خدا سے بدلوانے کے لیے خدا کے حضور گریہ زاری نہ کرنا، خدا سے فریاد نہ کرنا۔ اور اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح سے کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پطرس، بزرگ پطرس رسول اپنے دوسرے خط کے 3 باب کی 9ویں آیت میں کہتے ہیں، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا کہ کوئی اپنی راہ پر شریر کی طرح چلتا رہے اور اسی میں جا مرے، یہ خدا کی رضا نہیں۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک بدلو، باز آؤ، بدلو، مڑ جاؤ، پھر جاؤ، تبدیل کر لو، سوچ کو بدل لو، انداز کو بدل لو، جو کچھ بدلنا کی سکت ہے انسانی طور پر خود کر لو، جو نہیں کر سکتے اس خدا کی طاقت لو جس کے بارے میں بزرگ پولس نے گواہی دی تھی، جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بدلنے وہ مدد کرے گا۔ کو بدلنا تو چاہے، نشہ چھوڑنا تو چاہے، آپ پیسے اپنے ضائع کر دیں گے، وہ چھوڑنا تو چاہے، خدا مستعد مددگار ہے اور وہ مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بزرگ پطرس رسول نے اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے، عید پینتیکوست کے دن پاکرو نازل ہوا ہے، اور پھر بہت سارے لوگ جو اس کا وعظ سن رہے تھے اور اس میں اکثریت یہودیوں کی تھی، تو انہوں نے ان کے سامنے انہیں کہا پس توبہ کرو
तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। फिर जब वो कुरनेलियुस के घर में गए, अमाल की किताब का 10वां बाब, बुजुर्ग पतरस रसूल की बात कर रहा हूं, वहां भी तौबा की मुनादी की और गैर कौमों को खुदा ने काहे की तौफीक दी, तौबा की तौफीक दी और गैर कौमों से लोग मसीही होने लगे। फिर कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए भी उन्होंने अभी जो हवाला सुबह मैंने आपके सामने पढ़ा, कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत और उसका 12वां बाब और उसकी 21 आयत में उसने कलीसिया के अंदर जिन्होंने तौबा की हुई थी, बपतिस्मे ले लिए थे, गैर ज़बानें बोलते थे, उनको वो बता रहा है, उनको बुजुर्ग पौलुस रसूल बता रहे हैं कि तुम में झगड़ा, तुम में हसद, तुम में गुस्सा, तुम में तफरके, तुम में बदगोई, किसी के बारे में बुरी बातें करना और गीबत करना। गीबत का मतलब है, गैब के लफ्ज़ से है गैर हाज़िर। कोई शख्स हमारे सामने ना हो, उसकी गैर हाज़िरी में उसके खिलाफ बोलना और उसकी साख को नुकसान पहुंचाना, वो बाइबल में गीबत है और ये मसीहों के अंदर, कुरिन्थस के ईमानदारों के अंदर थी। झगड़ा भी था, हसद भी था, गुस्सा भी था, तफरका भी था, बदगोइयां भी थी, गीबत भी थी, शेखी भी थी और फसाद भी था, हरामकारी भी थी, शहवत परस्ती भी थी और नापाक लोग भी चर्च में रास्तबाज और फरिश्ते बनकर बैठे हुए थे। जुर्म उनका क्या बताया कि उन्होंने उस नापाकी और हरामकारी और शहवत परस्ती से जो उनसे सरजद हुई तौबा नहीं की। किन्होंने? चर्च मेंबर्स ने, कुरिन्थस की कलीसिया के, जिसमें कुछ यहूदी भी थे, जिसमें यूनानी भी थे, जिसमें रोमी भी थे, जिसमें और बुत परस्त लोग भी थे और वो धड़ाधड़ बपतिस्मे लेके नया मजहब अपना के और वो कलीसिया में शामिल थे, गवाहियाँ भी देते थे, बड़ी बड़ी बातें भी करते थे, गाते बजाते भी होंगे, सब कुछ करते होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया, ये अपने ज़हन से ये ख्याल निकाल दे कि तौबा की सिर्फ गुनाहगार, किसी बदचलन, किसी बदकार शख्स को ज़रूरत है। तौबा की मुझे ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। ईमानदारों के गुनाह कदरे फ़र्क होते हैं, आम गुनाहगार के गुनाह कदरे फ़र्क होते हैं। और ईमानदार फ़रेब में ज़िंदगी बसर करता है। वो फ़रेब में वो ये समझता है कि मैं तो नजात याफ्ता हूँ, मेरा नाम तो आसमान पे लिखा हुआ है, मैंने तो बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं तो गैर ज़बान बोल सकता हूँ, मुझे तो अपनी ज़िंदगी की तब्दीली का लम्हा लम्हा याद है। वो अपने आप को फ़रेब देते हैं। वो कभी नहीं पढ़ता कि रोमियो के ख़त के 8वें बाब में लिखा है, अब से जो मसीह यस्सू में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। पहले हम क्या थे, अच्छे होंगे हम, अब कहाँ हैं? कुरिन्थस के लोगों ने जब अपने बुत परस्त अध्यान छोड़े थे तो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी। लेकिन उसने कुरिन्थस की कलीसिया से कहा था, तुम किसी रूहानी नेमत में कम नहीं। जितनी तालीम रूहुल कुदस की नेमतों के बारे में, फलों के बारे में कुरिन्थस की कलीसिया को बुजुर्ग पौलुस ने दी है, किसी और को नहीं दी है। तो बरकत वाली कलीसिया थी, बढ़ने वाली कलीसिया थी, ईमान रखने वाली कलीसिया थी। लेकिन एक दफ़ा दाखिल हो गए और समझा कि हम इसी हालत में आसमान पे चले जाएंगे और कुछ अब हमें, हमारी निजात को कोई ख़तरा नहीं। कभी पढ़ा ही ना कि खुदा की अदालत कहाँ से शुरू होगी? खुदा के घर से शुरू होगी। तो चूँकि ईमानदार भूल चुका है इस बात को, वो समझता है कि ये जो शख्स बुराई करता में नज़र आता है, हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते, हम उसकी तरफ उंगली करते हैं कि इसको तौबा की ज़रूरत है।
نے افسس کی کلیسیا سے کلام کیا تو افسس کی کلیسیا کی جو خوبیاں تھیں انہوں نے اس کو بھی تسلیم کیا اور سراہا اور تعریف کی کہ یہ باتیں تیرے اندر ہے، تو صبر کرنے والی کلیسیا ہے، تو صبر کرنے والی کلیسیا ہے، تو غلط تعلیمات کے خلاف کھڑے ہونے والی کلیسیا ہے۔ لیکن مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت کیا کی ہے؟ چھوڑ دی۔ دلچسپ بات یہ ہے، غور سے سنیے، دلچسپ بات یہ ہے کہ بائبل میں مسیح کے ساتھ چلنے کو شادی شدہ زندگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ عہد عتیق میں دیکھا جائے تو یرمیہ نبی کا صحیفہ 2 باب 2 آیت میں لکھا ہے، مجھے تیری جوانی کی الفت، مجھے تیری جوانی کی الفت اور بیاہ کی محبت یاد آتی ہے جب تو بیابان میں میرے پیچھے پیچھے آتی تھی۔ محبت مقناطیس کی طرح کھینچتی ہے۔ یرمیہ 2 باب 2 آیت، مجھے تیری جوانی کی الفت، بنی اسرائیل سے خداوند نے کلام کیا، اے اسرائیل مجھے تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت یاد آتی ہے۔ جن جن کا بیاہ ہوا ہے تھوڑا سا ماضی میں جھانک کر دیکھیے، شروع میں میاں بیوی کس قدر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک کشش، ایک کھچاؤ، ایک قربت کا احساس، ایک کمی کا احساس اگر وہ دور ہو جائیں تو وہ کس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا تو ہے کہ بڑھاپے تک یہ محبت رہے، جس کا صرف جنسی پہلو ہی نہیں ہے شادی کا، یہ تو اس کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے تیرے بیاہ کی محبت یاد آتی۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا، ان پہلے دنوں کو یاد کرو، منور ہونے کے بعد تم نے دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی، کچھ تو یوں تمہارا تماشا بنا، تمہارا مال لٹ گیا۔ شروع میں تم نے خداوند کو زندگی دی، تم ہر چیز اپنے مسیح کی خاطر، اپنے سچے نئے ایمان کی خاطر، تبدیل شدہ زندگی کے تجربے کی خاطر تم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ان پہلے دنوں کو یاد کرو، منور ہونے کے بعد تم نے دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی۔ عبرانیوں کے خط کے 10 باب کی 32 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کلوسیوں کے 2 خط کے 6 باب میں لکھا ہے، جس طرح تم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ آج سوچئے، جب پہلی دفعہ ہمیں نجات کا تجربہ ہوا تھا، ہماری لائف چینج ہوئی تھی، یا ہمیں خدا کے پاک روح کا بپتسمہ ہوا تھا، اس وقت میں آج کے وقت میں کیا فرق ہے؟ کیا اس وقت کی طرح ابھی تک ہمارے اندر راست بازی کی بھوک اور پیاس موجود ہے؟ اسی پیمانے کی، اسی معیار کی ہے؟ کیا ہمارے اندر جو خدا کے اس کی سچائی کا عشق جو آگ کی مانند ہے، روح القدس کی آگ کی مانند ہے، خدا کی محبت، شروع میں جب ہم نے توبہ کی، خدا ان کو اپنی زندگی دی، جو وہ محبت تھی وہ اسی طرح سے اس کی تپش، وہ آگ لگی ہوئی ہے؟ یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نامینل کرسچن ہو گئے ہیں، ہم عادی ہو گئے ہیں دعا نماز کرنے کے، گیت گانے کے، بجانے کے؟ جس طرح تم نے خداوند کو قبول کیا، بیاہ کی محبت، جیسے آپ کی نئی شادی ہوئی اور آپ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں رہے، 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، اس میں کمی کیوں آئے؟ سیپریشن کی، طلاق کی باتیں کیوں ہوں؟ ایک دوسرے سے اکتاہٹ کیوں ہو؟ ایک دوسرے کو چھوڑ دینے کی سوچ اور خیالات
ہمارے ذہن میں کیوں گردش کرے؟ کیوں انسان اپنی زبان سے دوسرے فریق کو اس کی تذلیل کرے یہ کہہ کر کے مجھے لگتا ہے کہ میری شادی غلط شخص کے ساتھ ہو گئی ہے، تو میرے لائق نہیں ہے۔ عورت مرد کو کہے یا مرد عورت کو کہے، جس سال کے وہ خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے عہد و پیمان کر چکے ہیں کہ جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری سے زواجی زندگی بسر کریں گے۔ تو بیاہ کی محبت یعنی مسیح کی طرح جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے جیسی محبت شروع میں رکھتے تھے وہ آخر تک ان کے ساتھ محبت رکھتے۔ کسی کے لیے یہ مشکل سوال نہیں ہے، کسی کے لیے مشکل سوال نہیں ہے کہ وہ اپنے پہلے دنوں کو یاد کرے جب اس کی زندگی تبدیل ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا روحانی معیار کیا تھا، کس قدر خدا کی محبت کی آگ سے اندر سے وہ جل رہا تھا، جل رہی تھی۔ آج وہ کہاں ہے؟ کیا ہماری میں پانی تو نہیں مل گیا؟ ہمارے چراغوں کی روشنی مدھم تو نہیں پڑ رہی؟ ہماری محبت کی ڈوریاں ڈھیلی تو نہیں ہو گئیں؟ ہمارا دل اس خلوص اور نیک نیتی سے پیچھے تو نہیں ہٹ گیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر توبہ کی ضرورت ہے، پھر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو جب یہ گلہ کیا کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، تو ساتھ پھر یہ کہا دیکھ تو کہاں سے گرا ہے، توبہ کر، پہلے کی طرح کام کر۔ اگر کوئی بھی ایماندار خلوص نیت سے اور خدا کے خوف میں رہتے ہوئے کوئی بھی ایماندار اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو خدا کا روح نشاندہی کرے گا کہ اس وقت تک تو وفاداری سے میرے ساتھ چلتا رہا، چلتی رہی، لیکن یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ پسند اور ناپسند ہے، یہ چناؤ ہے، یہاں جب سے تو پھول گیا ہے، فلاں واقعہ ہے، وہاں سے پھر تیری روحانی زندگی کا معیار گرنے لگا ہے، تنزلی کی طرف تو جا رہا ہے، پہلے جیسا تو نہیں رہا، نہیں رہی۔ وہ روح القدس کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے، خدا کا روح ہے۔ کسی مخلص ایماندار پر یقیناً ظاہر کرتا ہے اگر کوئی اپنی افتادہ زمین میں ہل چلانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اگر کسی کو افسوس ہو کہ میں پہلے جیسا روحانی نہیں رہا، نہ میری پہلے جیسی دعائیہ زندگی رہی ہے، نہ پہلے جیسا میرے اوپر خدا کا مسا اور قدرت ٹھہرتی ہے، نہ پہلے جیسی خوشی میرے اندر ہے، نہ پہلے جیسا ایمان اور ایمان کی طاقت اور قوت میرے اندر ہے، نہ پہلے جیسا نظم و ضبط میرے اندر ہے، نہ پہلے جیسی کوئی روزہ وغیرہ جو کہ خدا کو خوش کرنے اور راست بازی میں ترقی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ آہستہ آہستہ میری زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی ایماندار بتاتے ہیں کہ میں نے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میں اتنے گھنٹے دعا کرتا تھا، میں بیماروں کے لیے دعا کرتا تھا، خدا ان کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ اب تو وہ چیز ختم ہی ہو گئی ہے۔ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کہ لکھا دیکھ تو کہاں سے گرا ہے، تو وہاں سے دیکھا نہیں کہاں سے گرا ہے، اور اٹھنے کی کوشش کی نہیں ہے۔ پھر سے اپنا ہاتھ آسمانی باپ کے ہاتھ میں دینے کی صحیح نہیں کیا، کوشش نہیں کیا۔ جیسے گاڑی چل رہی ہے جو بعض ایمانداروں کا وتیرہ ہوتا ہے جس میں خادم بھی شامل ہیں، بغیر مسا کے گھومتے رہیں گے، بغیر خدا کی ہدایت اور رہنمائی سے گھومتے رہیں گے، تو اس میں ہماری بربادی ہے۔ ہماری زندگی تو ایسی ہونی چاہیے، صبح صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ نور سحر کی روشنی بڑھتی ہے، پیک تک کب پہنچتی ہے؟ جب دوپہر ہوتی ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمکتا ہوا۔ جب ہم نجات پاتے ہیں ہم منور ہوتے ہیں، خدا ہمیں روشن کرتا ہے،
وقت کے ساتھ ساتھ ہماری روشنی بڑھنی چاہیے سورج کی طرح، جیسے وہ دوپہر تک سر پہ جب آتا ہے تو پھر کسی کو نہیں بتانا پڑتا کہ دھوپ لگی ہوئی ہے، اتنی روشنی۔ اس کو کہتے روحانی ترقی، اس کو کہتے روحانی ترقی۔ خدمت میں بڑھنا، مسا میں بڑھنا، رویا میں بڑھنا، خدا کی نزدیکی اور قربت، خدا کے عرفان اور اس کی پہچان میں بڑھنا، اور روحانی پھل میں بڑھنا۔ میرے باپ کا جلال اسے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ اب یہاں کرنتھس کی کلیسیا کہ کم از کم 9 گناہ انہوں نے، 9 کی روح کی نعمتیں ہیں اور 9 گناہ انہوں نے گنوا دیے، اور گلہ کیا کیا کہ جو گناہ تمہارے سے ہوئے تم نے توبہ نہیں کی۔ نقصان کیا ہے؟ پاک روح رنجیدہ ہے، پاک روح ہمارے اوپر نہیں آئے گا، ہماری روحانی ترقی رک جائے گی، ہماری روحانی زندگی میں ایک جمود طاری ہو جائے گا، بندنوں میں، انڈر پریشن، دباؤ میں، ایک روٹین کی زندگی ہم بسر کرتے جائیں گے، لیکن وہ ترقی جو سب پر ظاہر ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ اس ترقی کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم گناہ گار تھے، ہم نے توبہ کی تو کتنی تبدیلیاں ہمارے اندر اب تک آئی ہیں، لیکن نجات پانے کے بعد بھی جو غلطیاں، حماقتیں، گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، اگر ہم اسی طریقے سے ہم چلتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا خطرہ ہے، دشمن کے پورے طور پر نرغے میں آنے کا، اس کی گرفت میں آنے کا خطرہ۔ یہ خطرہ ایسے ہی ہے جیسے تیمر کی طرح ایک کنواری لڑکی کو ہوتا ہے اپنے باپ کے خیمے سے باہر جانے کا۔ وہ اپنے باپ کے خیمے سے باہر گئی تھی، تب بھی سکم میں ایک ایسا برا واقعہ ہوا۔ خداوند کے لوگوں کا تحفظ اس میں ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے پروں کے سائے کے نیچے سکونت کریں، وہ خدا کے محفوظ ہاتھوں میں رہیں، جن کی گارنٹی، جس کی ضمانت مسیح نے یہ کہہ کر دی تھی، کوئی میری بھیڑ کو میرے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا۔ اگر بھیڑ بکری بن جائے تو ادھر بھی چل رہی ہے، ادھر بھی چل رہی ہے، ادھر بھی منہ مار رہی ہے، ادھر بھی مار رہی ہے، تو گلے میں نہ ہو تو پھر بھیڑیے تو بیٹھے ہیں نا۔ میری اور آپ کی گواہی کا محفوظ رہنا، خدمت کا محفوظ رہنا، ہمارے کردار کا محفوظ رہنا، ہماری مسیحی زندگی اور اجر کا محفوظ رہنے کا انحصار اس خدا پر ہے۔ خدا ایک ایسا قلعہ ہے کہ ہم خطرے کے وقت اس میں چھپ کر ہم پناہ لے سکتے ہیں۔ خدا کی محبت مرغی کے پروں کی طرح ہے، خطرے کے وقت چھوٹے چھوٹے چوزے بھاگ کر اپنی ماں کے پروں کے نیچے پناہ لے لیتے، ساری بارش ماں پر ہی پڑتی۔ خدا ہماری ماں بھی ہے اور خدا ہمارا باپ بھی ہے، اس سے دور بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی حقارت کرنے کا، اس سے منہ موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے۔ وہ کہتا ہے برگشتہ بچوں واپس آؤ، میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے۔ وہ گلہ کرتا ہے میں دن بھر ایک حجتی قوم کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر سزا یہ ہے جب میں نے پکارا تو تم نے نہ سنا، جواب نہ دیا، جب تم پکارو گے دعا پر دعا کرو گے تو میں تمہاری نہ سنوں گا۔ ایماندار کی دعا کا معیار سن لو، ایماندار کی دعا ایسی ہونی چاہیے کہ ہم روئے زمین پر گھٹنے ٹیک کے دعا کر رہے ہوں، ہماری آواز عالم بالا تک سنائی دے۔ یہ مؤثر دعا ہے، انبیاء کی دعا ہے۔ اور اگر پاک روح رنجیدہ ہے
خدا کہتا ہے جب میں نے پکارا تو تم نے نہ سنا، تم نے جواب نہ دیا۔ جب تم دعا پر دعا کرو گے، ہاتھ پھیلاؤ گے، میں تمہاری نہ سنوں گا۔ کیوں؟ راستے میں رکاوٹ ہے۔ اپنے خدا کو منانے کی ضرورت ہے، اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کا طریقہ توبہ کرنا ہے۔ جو گناہ خدا کے بندے بندیاں ہونے کے باوجود ہم سے ہو چکے ہیں یا ہو جاتے ہیں، ہم بھولے بیٹھے ہیں، ہم اقرار نہیں کرتے ہیں، ہم معافی اور بخشش کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں، ہم رجوع نہیں لاتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کر دیتے، سرنڈر نہیں کر دیتے۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے خدا کے گھر سے نیا بن کر جانے کا۔ آج موقع ہے سر نو زور حاصل کرنے کا۔ آج موقع ہے اپنے سر پر تازہ تیل ملوانے کا۔ آج موقع ہے اپنا پیالہ لبریز کروانے کا۔ آج موقع ہے گرے ہوں کا اٹھ کھڑے ہونے کا۔ آج موقع ہے خداوند کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑنے کا۔ اس کا طریقہ توبہ ہے۔ بھول جائیں کہ یہ گناہگار کو توبہ کی ضرورت ہے، ایمانداروں کو، خدا پرستوں کو ضرورت ہے، بھلے وہ افسس کی کلیسیا ہو، پرگمن کی کلیسیا ہو، یا تھواتیرا کی کلیسیا ہو، یا سردیس کی کلیسیا ہو، یا لودیکیا کی کلیسیا ہو۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچ جائیں، یہ تباہ کر دے گا۔ اپنے بارے میں غلط سوچ قائم کر لینا، اور اس کی بہترین مثال لودیکیا کی کلیسیا میں کیا وہاں لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے تو جو کہتا ہے کہ میں دولت مند بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، یہ اپنی نگاہ میں ہے نا، میں دولت مند بن کسی میں، تو خدا کی نگاہ میں کیا ہے؟ تو اندھا ہے، تو کمبخت ہے، تو ننگا ہے، تو خوار ہے، مجھ سے آگ سے تپایا ہوا سونا خرید لے، وہ سرما لے لے۔ بہت بڑی فیکٹری تھی، کارخانہ تھا لودیکیا میں جہاں سرما تیار ہوتا تھا، اور پوری رومی سلطنت میں وہ بکتا تھا۔ لیکن اتنا سرما جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے گڑھ میں، لیکن اندھے۔ خدا نے نشاندہی کی، تو کہتا میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آپ دوسرا کرنتھیوں 12واں باب پڑھ کر دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہاتھ یا سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں محتاج نہیں۔ ہر چرچ کا ممبر دوسرے کا کیا ہے؟ محتاج۔ سب سے بڑھ کر ہم کس کے محتاج ہیں؟ خدا کے محتاج ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں اکیلا شعر ہوں، مجھے نہیں کسی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی حماقت ہوگی، بہت بڑی حماقت ہوگی۔ چرچ کے اندر بھی ہر ممبر ایک عضو کی طرح ہے۔ بائبل میں دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب میں پہلے کرنتھیوں 12ویں باب میں لکھا ہے ہر عضو، ہر ممبر ایماندار ایک عضو کی طرح ہے۔ اور جس طریقے سے ہمارا بدن ہے، اس کے ساتھ کلیسیا کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر ہمارے پاؤں نہ ہوں تو ہم کیسے چل کے جائیں گے؟ ہم پاؤں کے محتاج ہیں، پیدل چل کے جانا یہی لے کے جائیں گے۔ کسی چیز کو پکڑنا ہو، کو کام کرنا ہو تو ہم ہاتھوں کے محتاج ہیں، ہاتھ ہی کٹے ہوئے کیا کریں گے؟ ہاتھ بھی ہوں، پاؤں بھی ہوں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کیسے موو کریں گے؟ آئیں جائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے؟ اگر کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے، خطرے سے کیسے بچیں گے؟ کوئی ٹرین کے نیچے ہی آ جائے گا۔ مطلب کیا کہ جتنے بدن کے اعضاء خداوند نے ہمارے بدن میں رکھے ہوئے ہیں وہ بڑی حکمت سے رکھے ہیں، ان کی ایک افادیت ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور ان کی اپنی اپنی کیا ہے؟ جگہ ہے۔ ہاتھ یہ نہیں کہہ سکتا میں پاؤں کا محتاج نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ آنکھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ہاتھ کی محتاج نہیں ہوں۔ یہ مغرور لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں کسی کی ضرورت، ہم خود کر سکتے ہیں۔ یہ غرور ہے، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم خدا کے محتاج ہیں، جس کے بغیر بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے حالات کو بدلنا، اپنے مستقبل کو بدلنا، موجودہ حالات کو بدلنا
मेरे और आपके बस की बात नहीं। आओ हम सब खुदा के फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलते हुए अपनी जिस्मानी आंखें बंद करें और रूहानी आंखें खोलकर अपने ज़िंदा खुदा को पुकारें। अगर हमें ज़रूरत है, अगर हमें पाकरू किसी चीज़ के लिए बदलने के लिए कायल नहीं करता, मलामत नहीं करता, तो ये अच्छी बात है, शुक्रगुजारी की बात है। अगर हम रास्ती से खुदा के साथ खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मुबारक हाली की बात है। लेकिन अगर हम से किसी को या बहुतों को खुदा का रूह मलामत करता है, याद दिला रहा है, अंदर से रूह की आवाज़ उठ रही है, तुझे इस मामले में बदलने की ज़रूरत है, तुझे इस मामले में बदलने की ज़रूरत है, तो लिखा है कि अगर आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज नजात का दिन है, आज कबूलियत का दिन है। हम अपने आप को खुदा के रहम करम पर छोड़ दें, हम मान लें, हम इकरार कर लें, हम बख्शिश के तालब हो जाएं।